کراچی گلشن حدید نیشنل ہائی وے پر بجلی کی عدم فراہمی کے باعث علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے ٹائر نظر آتش کر کے روڈ ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا۔ مظاہرین کی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی جاری ہے۔ 3 دن سے بجلی کی آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ مظاہرین نے یہ بتایا۔ مزید آپ کو بتائیں کہ کراچی اسٹیل ملز انتظامیہ کی جانب سے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بارے خبر یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو درکار رقم کی فراہمی مسئلہ بن گئی۔ وزارت خزانہ نے مطلوبہ فنڈز کے اجرا کو مشکل قرار دے دیا۔ عام انتخابات کے لیے 65 ارب روپے درکار ہیں۔ سیکرٹری فائنانس کے مطابق 20 ارب روپے کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے اخراجات کا معاملہ، الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ سے مثبت جواب نہ مل سکا۔ ای سی پی کے اعلامیے کے مطابق دونوں صوبوں میں انتخابات کے لیے 20 ارب روپے درکار ہیں، جبکہ صرف 5 ارب دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید 15 ارب کی ضرورت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سیکرٹری خزانہ نے کہا کہ مطلوبہ فنڈز مہیا کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ اس معاملے میں وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد حتمی جواب دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اجلاس میں سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری داخلہ کو فنڈز اور سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے بلایا گیا تھا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پورے ملک میں عام انتخابات کے لیے 65 ارب روپے درکار ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے پنجاب میں پولیس فورس کے علاوہ 2,97,000 اہلکاروں پر مشتمل دیگر اداروں کی نفری درکار ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں پولیس کے علاوہ 56,000 نفری کی ضرورت ہوگی۔ سیکرٹری داخلہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوج، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ کریں اور نفری کا بندوبست کر کے ای سی پی کو آگاہ کریں۔ وفاقی کابینہ نے مردم شماری کے لیے 12 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق 7ویں مردم اور خانہ شماری کے اخراجات کے لیے 12 ارب روپے دیے جائیں گے۔ وفاقی حکومت نے مردم شماری کے لیے مزید 12 ارب روپے جاری کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ ملک کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری پر 34 ارب روپے کے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ اس سے قبل وفاقی حکومت 10 ارب روپے کے فنڈز فراہم کر چکی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے عام انتخابات کی تاریخ کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو مشاورت کی دعوت دے دی۔ حتمی مشاورت کے لیے 14 مارچ کو اسلام آباد بلا لیا۔ سمین جان کی رپورٹ۔ گورنر خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن کے درمیان خطوط ارسال کرنے کا سلسلہ تم نہ ہو سکا۔ گورنر کو الیکشن کمیشن کا ایک اور خط موصول ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو صوبے میں عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے 14 مارچ کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے دی۔ الیکشن کمیشن حکام اور گورنر خیبر پختونخوا کے درمیان حتمی مشاورتی اجلاس اسلام آباد میں 2 بجے ہوگا، جس میں خیبر پختونخوا کے لیے عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا اعلان کریں گے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں گزشتہ روز گورنر خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن کے درمیان خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے پر اتفاق رائے نہ ہو سکا تھا۔ پنجاب میں الیکشن کی تیاریوں کے لیے مسلم لیگ نون متحرک ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نے امیدواروں سے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں طلب کر لیں۔ لاہور سے سلمان طارق کی رپورٹ۔ پنجاب میں انتخابات، الیکشن کمیشن کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے 12 مارچ آخری تاریخ مقرر۔ مسلم لیگ نون نے امیدوار میدان میں اتارنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ پارٹی صدر شہباز شریف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں امیدواروں کی فہرستوں کو حتمی شکل دینے کے لیے پارلیمانی بورڈ کو ہدایات جاری کر دی۔ امیدواروں سے پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں بھی طلب کر لی گئیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ جیسے بجلی کے اندھیروں کو مٹایا، پاکستان کو معاشی قوت بنایا، ایک بار پھر یہ منزل حاصل کریں گے۔ نوجوانوں کو تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع کا سفر آگے بڑھائیں گے۔ ملک کو معاشی تباہی، مہنگائی اور مسائل کے عذاب میں مبتلا کرنے والوں کو عوام جانتے اور پہچانتے ہیں۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون نے انتخابی امیدواروں کو درخواستیں جمع کروانے کے لیے پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی حکومت نے کراچی کے شہریوں پر ایک اور بجلی گرا دی۔ کابینہ نے شہر قائد کے لیے بجلی 4 روپے 76 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔
کابینہ کے اجلاس میں کراچی کے لیے بجلی 2 مختلف ساماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کرنے کی منظوری۔ مالی سال کی پہلی ساماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔ دوسری ساماہی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1 روپے 55 پیسے مہنگی کی جائے گی۔ بجلی کے نرخوں میں خالیہ اضافہ ملک بھر میں بجلی کا یکساں ٹیرف برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ صارفین سے اضافی وصولیاں مارچ سے مئی 2023 کے دوران کی۔ مریم نواز نے کہا ہے ایک شخص ملک میں فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، پہلے جیل بھرو تحریک پھر ریلی کی کال دینے والا خود چھپ کر بیٹھا رہا۔ نوجوان لیگی قیادت سے خطاب میں مریم نواز نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا اسمبلیاں توڑنا بچوں کا کھیل نہیں، کون ضمانت دے گا الیکشن میں ایک آدھ اسمبلی جیت کر یہ دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ دینا ہے کہ یوتھ کا کام صرف جلسوں جلوسوں ریلیز میں آ کے مار کھانا ڈنڈے کھانا نہیں ہے۔ بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کال دی کوئی ریلی کی، جس طرح جیل بھرو تحریک کی کال دی اور اس کا ایندھن بنایا ورکرز کو، ینگسٹرز کو، اور خود گھر میں چھپ کے بیٹھے رہے، جو قوم کا نوجوان ایک ہلاک ہوا ہے۔ کون سی دنیا کی ایسی تحریک ہے جس میں لیڈر چھپ کے گھر میں بیٹھا ہو اور ینگسٹرز کو اور پاکستان کی یوتھ کو ڈنڈے کھانے کے لیے آگے کر دیا ہو؟ نعرے ان کو دکھائے جا رہے ہیں یا دل فریب خواب دکھائے جا رہے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنان کو کبھی اپنی شیلڈ نہیں بنایا، اس ملک کی یوتھ کو اپنی شیلڈ نہیں بنایا۔ پہلا گیدڑ دیکھا ہے جس نے کارکنان کو اپنی شیلڈ بنایا۔ ہمارے ملک میں ایک شخص کھلے عام فتنہ پھیلا رہا ہے، انتشار پھیلا رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اس کو ہر قسم کی اجازت ہے، دندناتا پھر رہا ہے۔ جب میں یہ بات کرتی ہوں پہلے انصاف ہوگا پھر انتخاب ہوگا، تو کیا میں غلط بات کرتی ہوں؟ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے چیف منسٹر تھے پنجاب کے، ان سے پوچھے بغیر اسمبلی زبردستی پریشر ڈلوا کے اسمبلی توڑوا دی گئی۔ آج الیکشن ہو جائیں، ایک اسمبلی یہ جیت جائے، ایک اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ کل پھر وہ اسمبلی نہیں توڑے گا؟ ذہنی بیمار ہے تو آپ یہ دیکھو کہ سب جہاں بائی الیکشنز ہوئے سب جگہوں سے کھڑا ہو گیا۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے، جب دل کیا اسمبلی توڑ دی، جب دل کیا سائفر کا رونا رو دیا، اس کے سائفر کی آڑ میں نیشنل اسمبلی آف پاکستان توڑ دی، اور آج اسی اسمبلی میں واپس جانے کے لیے دن رات منتیں کر رہے ہیں۔ یہ عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کس انسان کے کہنے پہ یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا اس ملک میں قوم کے فیصلے چلیں گے، نوجوانوں کے فیصلے چلیں گے، یا بیساکھیوں کے فیصلے چلیں گے؟ یہ تو فیصلہ اب ہو جانا چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے دوبارہ سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کہتے ہیں دفعہ 144 ختم ہو گئی، ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے، انتخابی جلسے کریں گے جن میں خود شرکت کروں گا، مجھے نااہل کریں یا گرفتار، میچ ہم جیت چکے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے زمان پاک لاہور میں سینئر صحافیوں کی ملاقات۔ عمران خان نے کہا کہ 8 مارچ کے واقعات 25 مئی کا پارٹ 2 تھا، سیکیورٹی اور روٹ کے معاملات طے ہونے کے باوجود ہم پر تشدد کیا گیا۔ ان کا پلان یہ ہے کہ عمران خان گرفتار ہو یا نااہل پھر ہی الیکشن کرائیں گے، مجھے نااہل کریں یا گرفتار، میچ ہم جیت چکے، یہ زبردستی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے مزید کہا کہ دفعہ 144 ختم ہو گئی، ہم دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے، جلد انتخابی جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں، خود جلسوں میں شرکت کروں گا، اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پارٹی امور کون چلائے گا، سب چیزیں طے ہیں۔ ٹکٹوں کا کام کافی حد تک مکمل کر لیا ہے، 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو ملک میں آئین اور قانون نہیں رہے گا، حکومت سے الیکشن کے انعقاد پر بات کرنے کو تیار ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ جس انداز سے پرچے درج ہو رہے ہیں لگتا ہے جلد یہ میرے خلاف مقدمات کی سینچری کرنے والے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقریریں اور بیانات نشر کرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور پیمرا کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 13 مارچ کو جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے 3 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عمران خان کی تقریروں اور بیانات نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفتر نے موقف اختیار کیا کہ پیمرا نے عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر مکمل پابندی عائد کی ہے، جو بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس شمس مرزا نے ریمارکس دیے کہ کیا کسی سیاسی جماعت کے سربراہ پر اس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے، یہ تو آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے۔ پیمرا کے وکیل نے دلائل دیے کہ یہ معاملہ یہاں نہیں سنا جا سکتا، اس پر فل بینچ نے سماعت کرنی ہے۔
عدالت نے عمران خان کی تقریروں اور بیانات نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی تقریر پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور پیمرا کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 13 مارچ کو جواب طلب کر لیا اور درخواست مزید سماعت کے لیے فل بینچ کو بھجوا دی۔ الیکشن کمیشن حملہ کیس اور محسن شاہنواز رانجھا کے اقدام قتل کے مقدمے کی سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی عبوری ضمانت میں 21 مارچ تک توسیع کر دی۔ خاتون جج کو دھمکی کیس میں سیشن کورٹ نے بھی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی الیکشن کمیشن حملہ کیس اور شاہنواز رانجھا کی مدعیت میں درج اقدام قتل کے مقدمے میں عبوری ضمانتوں میں 21 مارچ تک توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 3 عدالتوں میں حاضری سے استثناء کی درخواستیں بھی منظور۔ عمران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی کی درخواست پر فریقین کو نوٹسز جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ اگر عمران خان شامل تفتیش نہیں ہوتے تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ عدالت نے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ ملزم اگر شامل تفتیش نہیں ہوتا تو اس کے اپنے نتائج ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی ویڈیو لنک پر پیشی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ قرار دیا کہ ویڈیو لنک کے حوالے سے رائے وزارت قانون دے گی۔ تھانہ سنگجانی میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے آج حاضری سے استثناء دیتے ہوئے عمران خان کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ دوران سماعت جج راجہ جواد عباس نے ریمارکس دیے کہ عدالت میں دیگر ملزمان کو موقع نہیں ملتا۔ عدالت ضمانت خارج کر بھی دے تو عمران خان کو گرفتار تو آپ بھی نہیں کرتے۔ خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی، جو عدالت نے منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں تو شاخانہ کیس میں تحقیقات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ طلبی کے باوجود نیب راولپنڈی میں پیش نہ ہوئے۔ نیب راولپنڈی نے تو شاخانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی تھی۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ سے دوست ممالک سے تحفے میں ملنے والی 6 گھڑیوں کی تفصیلات طلب کی گئی تھی۔ نیب کی ایک ٹیم ایک روز قبل دبئی بھی گئی تھی، جس میں قیمتی گھڑی کی فروخت سے متعلق اہم معلومات اکٹھی کی گئی۔ نیب ٹیم نے تحفے کی گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق کے گھر کا بھی دورہ کیا۔ زمان پارک میں پی ٹی آئی ریلی کے دوران ورکر کی ہلاکت کا معاملہ آئی جی پنجاب نے انکوائری کمیٹی بنا دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک اور ایف آئی آر درج، دیگر رہنماؤں کو بھی شامل کیا گیا۔ پی ٹی آئی ریلی کے دوران ورکر کی مبینہ ہلاکت، پنجاب پولیس نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ ڈی آئی جی ایلیٹ فورس صادق علی اور ایس ایس پی عمران شکور گواہوں کے بیان ریکارڈ کریں گے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور واقعے کی ویڈیو کلپ کا جائزہ لیا جائے گا اور انکوائری کمیٹی 3 روز میں آئی جی پنجاب کو رپورٹ پیش کرے گی۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ گزشتہ روز ہنگامہ آرائی اور پرتشدد واقعات رونما ہونے پر ڈی ایس پی رائیونڈ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں حسان نیازی، فاروق حبیب، فواد چودھری، حماد اظہر، محمود الرشید، ایاز چودھری اور دیگر بھی شامل۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق 300 سے 400 افراد پر مشتمل مسلح جتھا قومی سلامتی کے اداروں کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ پی ٹی آئی کارکن پارٹی چیئرمین میں عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے اماں پر اداروں کو دھمکیاں دیتے رہے، پولیس پر پتھراؤ کیا اور ڈنڈے برسائے۔ 13 پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے۔ پتھراؤ کی وجہ سے ان کے اپنے 6 کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس زخمیوں کو طبی امداد کے لیے سروسز ہسپتال لایا گیا، جہاں پی ٹی آئی کارکن بھی زیر علاج تھے۔ زیر علاج زخمیوں میں سے علی بلال دم توڑ گیا۔ پی ٹی آئی کے کارکن علی بلال کی پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ موت دماغ میں گہری ضرب آنے کے بعد خون زیادہ بہنے سے ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں علی بلال پر تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے۔ علی بلال کی موت دماغ میں گہری ضرب آنے کے بعد خون زیادہ بہنے سے ہوئی۔ جگر اور لبلبہ میں خون جمع ہونا بھی موت کی وجہ بنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ دماغ میں خون جمع ہونے سے علی بلال کا بلڈ پریشر انتہائی کم ہو گیا تھا۔
वफाकी काबीना ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और कौमी क्लीन एयर पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी के लिए सऊदी हुकाम से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास नेशनल अकाउंटेबिलिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और कौमी क्लीन एयर पॉलिसी की मंजूरी। पावर डिवीजन की तवानाई बचत की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वफाकी काबीना इजलास के इलामिये में कहा गया कि गुज़श्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक कराची और लाहौर ज़्यादा आलूदा शहर है, जबकि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इंसानी उम्र की औसत खद में 2.7 सालों की कमी हुई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को फ़िज़ाई आलूदगी से नुकसान का सामना करना पड़ा। हालिया बरसों में स्मोक से हादसात और मुख्तलिफ बीमारियाँ भी बढ़ी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से सेहत, ज़राअत और शहरी इलाकों में हवा के मयार को बेहतर बनाने के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई गई है। कौमी क्लीन एयर पॉलिसी के मुताबिक ईंधन के मयार को यूरो 5 से यूरो 6 तक तरक्की दी जाएगी। पॉलिसी के इतलाक से आइंदा 10 वर्षों में जहरीली गैसों के अखराज में औसतन 40% कमी आएगी। पॉलिसी के मुअस्सर इतलाक के लिए एक नेशनल एक्शन कमेटी और टेक्निकल कमेटी भी बनाई जाएगी। मुल्क में आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। गंदम की इमदादी कीमत में 78% का इजाफा हुआ। वफाकी काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। काबीना ने 2022-23 के लिए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रमज़ान पैकेज में 3 अरब 28 करोड़ रुपए की कटौती हुई। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 अरब 99 करोड़ 70 लाख रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज मंजूर हुआ। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। डॉलर की बेलगाम दौड़ ने मोबाइल फ़ोन्स की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। जितनी रकम जेब में डालकर जाएं वही कम है। सार्फिन और ताजिर भी बढ़ती हुई महंगाई के हाथों बेबस हो चुके हैं। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं फरीदुल्ला खान। जदीद दौर में हर शख्स की ज़िंदगी मोबाइल फ़ोन के बगैर नामुमकिन है। तमाम अफराद किसी न किसी तरह मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से वाबस्ता हैं और अपने बेशतर काम इसी के ज़रिए सर अंजाम देते हैं। कोयटा में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50 लाख से ज़ायद मोबाइल फ़ोन लोगों के इस्तेमाल में हैं। मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर कारोबारी हजरात और नौजवान इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें बदलते वक्त के साथ जदीद सहूलियात से आरास्ता मोबाइल फ़ोन चाहिए, मगर बेलगाम महंगाई ने उन्हें बेबस कर दिया है। बिल्कुल नहीं ले पा रहा, क्योंकि वजह ये है कि बहुत ज़्यादा हाइक हो गई है प्राइसेस, और पाकिस्तान डॉलर्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा हाइक पे चली गई है और हमें मुश्किल पेश आ रही है। मोबाइल परचेज करने आया था, लेकिन मोबाइल के रेट्स तो बहुत, जो 20,000 रुपये का मोबाइल था अभी वो 50,000 रुपये का हो गया। सूबाई दारुल हुकूमत में मोबाइल फ़ोन के कारोबार से हज़ारों लोग वाबस्ता हैं। महंगाई की वजह से इसकी फ़रोख्त में रिकॉर्ड कमी आई है, जो ताजरों के लिए बेचैनी का सबब है। आए रोज़ रेट चेंज हो रहे हैं। एक दिन हम लोग कस्टमर को एक रेट बता देते हैं, दूसरे दिन जब वो परचेजिंग करने के लिए आते हैं तो उसी दिन रेट चेंज हुए होते हैं। डॉलर की वजह से हम लोगों का कारोबार बिल्कुल टफ हो गया है और हमारा सबसे ज़्यादा मुतासिर हम लोगों का मोबाइल का बिजनेस बहुत मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब मोबाइल फ़ोन के स्पेयर पार्ट्स, सजावट और हिफाजती साजो सामान भी 60% तक महंगे हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा गवादर में तालीम, सोलर सिस्टम, माहीगीरी, पीने के साफ पानी की फराहमी, सेहत और खेलों से मुतालिक मुख्तलिफ फलाही मनसूबों का ऐलान किया। सिपा सालार का कहना है मुसल्लह फ़ौज और बलूचिस्तान की अवाम तरक्की और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सिपा सलार का दौरा गवादर, बलूचिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए अज़म का इजहार, फलाही मंसूबों का ऐलान। नासमझ अनासर अमन के लिए हमारी कोशिशों को सबताज नहीं कर सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फॉर्मेशन की जानिब से ऑपरेशनल तैयारियों, इक़्तिसादी राहदारी और अमन की कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान व जवानों की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने ग्वादर के मुंतखब नुमाइंदों और अमायदीन से मुलाकात के मौके पर तालीम, सेहत और पीने के साफ पानी समेत मुख्तलिफ फलाही मंसूबों का ऐलान किया। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर कोयटा और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। सिंध काबीना का कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ऑपरेशन में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेगी। कराची से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मुश्तरका और प्री प्लान होगा।
ऑपरेशन आईजी पुलिस सिंध अपनी मंसूबाबंदी से शुरू करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस ने काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि कच्चे के इलाके में पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के असलहे की जरूरत है, जिसकी खरीदारी की सिफारिश एपेक्स कमेटी के 5 जनवरी के इजलास में की गई। मिलिट्री ग्रेड के असलहा की खरीदारी पर 2.7 बिलियन रुपए खर्च होंगे। सिंध काबीना ने फंड्स मंजूर करके असलहा खरीदने की भी मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत असलहा खरीदारी के लिए वजारत दाखिला से NOC लेगी। सिंध काबीना ने कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड बंद करने की मंजूरी भी दी। कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड में 3,699 मिलियन रुपए की रकम आई, जिसमें कुल अखराजात 32,077.23 मिलियन रुपए रहे, जबकि इस अकाउंट में 35 मिलियन रुपए से जायद रकम मौजूद है। कोरोना वायरस फंड चीफ सेक्रेटरी के तहत 6 रुकनी बॉडी इंतजाम कर रही थी। साल 2020 से 2021 के दौरान एक साल में 17 इजलास हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत काबीना इजलास में IT से मंसूब 3,264 असामियों को अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी गई। तर्जमान के मुताबिक BS 5 से 10 के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को BS 12 में अपग्रेड कर दिया गया। BS 11 से BS 15 के IT मुलाजमीन को BS 16 में अपग्रेड कर दिया गया है, जबकि ग्रेड BS 16 के मुलाजमीन को BS 17 में अपग्रेड कर दिया गया है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपए से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा है। रुपया अपनी कदर खो रहा है, जबकि डॉलर दिन ब दिन जान पकड़ रहा है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंपोर्टर्स की जानिब से डॉलर की तलब बढ़ी तो कीमत 3 रुपए 18 पैसे इजाफे से 282 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गई। इंटरबैंक की देखा देखी ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम बढ़ गए। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए इजाफे से 284 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक IMF की जानिब से कर्ज मिलने में ताखीर, कर्ज व सूद की अदायगियों और दरामदात के लिए डॉलर की तलब बढ़ने के डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स की जानिब से मजमूई तौर पर हसीस की खरीदारी का रुझान देखने में आया। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 226 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,585 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक इस वक्त कई कंपनियों के हसीस की मालियत काफी हद तक गिर चुकी है, जिसके बाइस मकामी और बैरूनी सरमायाकार स्टॉक मार्केट में हसीस की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं।